آپ کسی بھی مسلمان سے پوچھ لیں کہ بدر کی جنگ کیسے ہوئی تو فوراً جواب دیں گے کہ جب مسلمان مکہ سے مائیگریٹ کر کے مدینہ چلے گئے تو کافروں کو مسلمانوں کا چین کی نیند سونا بالکل پسند نہیں آیا اور انہوں نے مدینے میں موجود مسلمانوں کے خلاف کانسپیرسیز یعنی سازشیں شروع کر دی. حالانکہ مسلمان سکالرز بڑے اچھے طریقے سے اس بات سے واقف ہیں کہ غزوہ بدر کی ریزنز کیا تھی اور ایگریسر کون تھا، لیکن پھر بھی وہ ٹروتھ چھپانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں تاکہ سوچنے والے دماغ سوال نہ پوچھنا شروع کر دیں اور 1400 سال سے جو جھوٹ کا سلسلہ جاری ہے وہ ایکسپوز نہ ہو جائے. اس جھوٹ کو ایکسپوز کرنے کے لیے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اصل کہانی کیا ہے. سچ جاننے کے لیے اس سفر میں میرے ساتھ رہیں اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں. جنگ بدر 1965 کی پاکستان اور ہندوستان کی جنگ میں ایک بڑی سملیرٹی ہے. وہ یہ کہ ہماری سلیبس کی کتابوں میں ہمیں ان دونوں جنگوں کی اصل ریزنز نہیں بتائی جاتی. بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ بزدل دشمن نے رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کے 6 ستمبر 1965 کو لاہور پہ حملہ کر دیا، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ 65 کی جنگ کی اصل وجہ آپریشن جبرالٹر تھا جس کو خود پاکستان نے انیشیٹ کیا تھا. اس طرح جنگ بدر کے بارے میں بھی اصل فیکٹس بتانے کے بجائے یہ کہا جاتا ہے کہ حضور کی مدینہ مائیگریشن کے بعد کفار مکہ نے مدینہ پہ حملہ کر دیا تھا تاکہ مسلمانوں کا خاتمہ کر کے ہمیشہ کے لیے اسلام کا نام و نشان مٹا دیا جائے. لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ مائیگریشن کے بعد مسلسل 1 سال تک مسلمانوں کی جانب سے قریش کے تجارتی قافلوں یعنی ٹریڈ کاروانز کو لوٹنے کی کوششیں کی جا رہی تھی. کتنے مسلمانوں کو یہ بات پتہ ہوگی کہ غزوہ بدر سے پہلے حضرت محمد نے 8 بار قریش مکہ کے تجارتی قافلوں کو لوٹنے کی کوششیں کی اور لوٹ مار کی. انہی کوششوں کا آؤٹ کم جنگ بدر کی صورت میں نکلا. مکہ کے لوگ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان مائیگریٹ کریں، بلکہ قریش کے سرداروں نے تو پوری کوشش کی تھی کہ مسلمان مکہ چھوڑ کر نہ جائیں. مسلمانوں نے اپنی مرضی سے مکے سے مدینے ہجرت کی. مکہ کے 13 سالوں میں صرف 83 لوگ مسلمان ہوئے تھے. حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کی موت کے بعد حضرت محمد کے پاس مکہ میں کوئی سٹرونگ سپورٹ نہیں تھی. حضرت محمد مکہ کے لوگوں سے ڈس اپوائنٹ ہو چکے تھے کیونکہ قریش کے لوگ وحی کو سچ نہیں سمجھتے تھے، اس لیے ان کے اسلام قبول کرنے کے کوئی چانسز نہیں تھے. اس کے بارے میں میری ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو دا انٹولڈ ٹروتھ آف وحی کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. مسلمانوں کا یہ کلیم کہ مائیگریشن کے بعد بھی کفار مکہ نے مسلمانوں کا پیچھا نہیں چھوڑا بالکل بیس لیس ہے. مائیگریشن کے بعد مسلمان کنٹینیوسلی قریش کے قافلوں پر اٹیک کرتے رہتے تھے. ایک قافلے کا تو سارا سامان مسلمانوں نے لوٹ لیا تھا. اس کے باوجود کفار مکہ کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف کوئی بھی بڑی مسلح کاروائی یعنی آرمڈ اٹیک کا ذکر نہیں ملتا. مسلمان مکہ سے تقریباً 450 کلومیٹر دور مدینہ میں چلے گئے تھے جو ان کی اپنی کتابوں کے مطابق ایک سیف زون تھا. آئیڈیلی تو اب لکم دینکم ولی دین والے فارمولے کے ساتھ مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان پیس ہو جانا چاہیے تھا، لیکن مائیگریشن کے بعد امن کے دین کا دعویٰ کرنے والے مسلمانوں کا ایک ڈیفرنٹ فیس سامنے آتا ہے. قریش کے تجارتی قافلے شام کی طرف جانے والے اسی ٹریڈ روٹ پر جاتے تھے جس ٹریڈ روٹ کے سیف ہونے کو سورہ قریش میں اللہ کا احسان قرار دیا گیا. لیکن حضرت محمد بذات خود قرآن کے اس احسان کو نلیفائی کرنے کے لیے ایکشن میں آ گئے. شیولری اور ڈگنیٹی کی ڈیمانڈ تو یہ تھی کہ اگر مسلمانوں کا کفار مکہ سے کوئی گرج تھا تو اپنی فورس اکٹھی کر کے مکہ پر اٹیک کرتے. لیکن مسلمان ہسٹورینز خود ہمیں یہ بتاتے ہیں حضرت محمد نے ایک ڈسگریسفل رستہ اختیار کر لیا. انہوں نے ایک پیسفل ٹریڈ روٹ کو وار زون میں بدل کے تجارتی قافلوں پہ حملے کرنے شروع کر دیے. ہر سویلائز نیشن کی کوشش ہوتی ہے کہ ٹریڈ روٹس کو سیف بنایا جائے، لیکن وہ دین جس کا کلیم دنیا کی اصلاح اور بہترین ایتھکس انٹروڈیوس کروانے کا ہے، اس دین کی اپنی ایتھکس کا یہ حال تھا کہ نہ صرف ٹریڈ روٹ پر اٹیک کیے بلکہ اس دور کے احترام والے مہینوں میں عرب کے جاہل بدو بھی اپنے دشمنوں سے جنگ روک دیتے تھے. لیکن مسلمانوں نے مال لوٹنے کے لالچ میں ان مہینوں میں بھی اپنے حملے جاری رکھے جن کی ڈیٹیل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. بائی دا وے یہ لوٹنے کا لفظ میں اپنی طرف سے استعمال نہیں کر رہا بلکہ یہ لفظ مسلمانوں کی اپنی کتابوں میں لکھا ہے.
تو چلیں میں مختصراً آپ کو ان 8 حملوں کے بارے میں بتاتا ہوں جو غزوہ بدر سے پہلے مسلمانوں نے کیے تھے۔ پہلا حملہ سریہ حمزہ تھا۔ حضرت محمد نے ہجرت کے 7 مہینے بعد رمضان المبارک کے مہینے میں 30 واریئرز کو امیر حمزہ کی کمانڈ میں سیف البحر کی طرف بھیجا کہ قریش کا قافلہ جسے ابو جہل شام سے مکہ کی طرف واپس لا رہا تھا اس کو چیز کریں۔ جب حمزہ سیف البحر پر پہنچے اور قافلے پر اٹیک کرنے لگے تو مجاہد بن عمرو جہنی درمیان میں آ گیا اور اس نے لڑائی نہیں ہونے دی۔ اس طرح ابو جہل کا قافلہ بچ گیا اور حضرت حمزہ کو خالی ہاتھ مدینہ واپس آنا پڑا۔ دوسرا حملہ سریہ عبیدہ بن حارث ہے۔ ہجرت کے 8 مہینے بعد شوال میں حضرت محمد نے 60 یا 80 جنگجوؤں پہ مشتمل عبیدہ بن حارث کی کمانڈ میں ایک لشکر رابغ کے مقام کی طرف بھیجا۔ یہ لوگ قریش کے کافرے تک پہنچ گئے جس میں 200 لوگ تھے۔ اس بار بھی لڑائی تو نہیں ہو سکی، البتہ سعد بن ابی وقاص نے قافلے کی طرف ایک تیر چلایا تھا۔ یہ پہلا تیر سمجھا جاتا ہے جو کہ اسلامی جنگ میں چلایا گیا۔ اس اگریشن کا اعزاز بھی کسی کافر کے بجائے ایک مسلمان کو ہی ملا۔ تیسرا سریہ سعد بن ابی وقاص ہے۔ پھر ذی قعدہ کا مہینہ آیا جو کہ خود اسلام کے مطابق بھی اس میں جنگ کرنا منع تھی۔ پھر بھی حضرت محمد نے 20 جنگجوؤں پہ مشتمل ایک ٹیم سعد بن ابی وقاص کی کمانڈ میں خرار کی طرف روانہ کی۔ یہ لوگ دن میں چھپ جاتے تھے اور رات میں قافلے کو تلاش کرتے رہتے تھے۔ خرار پہنچ کے پتہ چلا کہ قریش کا قافلہ تو نکل چکا ہے، اس لیے ناکام واپس آنا پڑا۔ نمبر 4 غزوہ ابوا۔ عام طور پہ مسلمان یہی سمجھتے ہیں کہ بدر پہلا غزوہ تھا جس میں حضرت محمد نے خود شرکت کی تھی، لیکن مسلم ہسٹورینز کی تمام کتابوں کے مطابق حضرت محمد کی پہلی وار ایکسپیڈیشن غزوہ ابوا تھی جس میں آپ 60 مہاجرین کو لے کے قریش کا قافلہ لوٹنے کے لیے نکلے تھے، لیکن جب آپ ابوا پہنچے تو قریش کا قافلہ نکل چکا تھا، اس لیے مال غنیمت حاصل کیے بغیر ہی مدینہ واپس آنا پڑا۔ اس غزوہ کو غزوہ ودان بھی کہتے ہیں کیونکہ ابوا اور ودان قریب قریب کے مقامات ہیں۔ یہ ایکسپیڈیشن 15 دن تک جاری رہی تھی۔ 5واں نمبر غزوہ بوات کا ہے۔ اگلے مہینے یعنی ربیع الاول کو حضور کو وحی کے ذریعے پتا چلا کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ مکہ جا رہا ہے، اس لیے آپ 200 آدمیوں کی آرمی لے کے اس قافلے پر حملہ کرنے کے لیے بوات کی طرف روانہ ہوئے۔ قریش کے اس قافلے میں 2500 اونٹ اور 100 تاجر تھے جن میں امیہ بن خلف بھی شامل تھا، لیکن بوات پہنچ کے پتا چلا کہ وہی تھوڑا لیٹ ہو گئی تھی اور قافلہ مسلمانوں کے بوات پہنچنے سے پہلے ہی نکل چکا تھا، اس لیے پھر ناکام واپس آنا پڑا۔ 6واں نمبر غزوہ عشیرہ کا ہے۔ جمادی الاول میں آپ پھر سے 200 لوگوں کی آرمی کے ساتھ قریش کے قافلے پر حملہ کرنے کے لیے عشیرہ نامی جگہ پہ پہنچے، لیکن اس مرتبہ بھی عشیرہ پہنچنے سے کئی دن پہلے ہی قافلہ آگے نکل چکا تھا، لہٰذا اللہ کی مرضی کے خلاف بغیر مال غنیمت حاصل کیے مسلمانوں کو مدینے واپس آنا پڑا۔ 7واں غزوہ صفوان ہے جسے غزوہ بدر صغریٰ یا بدر اولیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ غزوہ عشیرہ سے واپسی کے بعد تقریباً 10 روز حضرت محمد نے مدینہ میں گزارے ہوں گے کہ قرز بن جابر فہری نامی ایک قریشی مدینے سے 3 میل دور جگہ سے اونٹ اور بکریاں لوٹ کر لے گیا۔ حضور یہ خبر سن کر اس کو چیز کرنے کے لیے نکلے اور مقام صفوان تک گئے، مگر وہ آپ کے ہاتھ نہ آیا۔ صفوان نامی یہ جگہ بدر کے قریب ہی ہے، اس لیے اسے غزوہ بدر اولیٰ یا بدر صغریٰ بھی کہتے ہیں۔ قرز بن جابر فہری مسلمانوں کی طرف سے قریش کے قافلے کے بار بار پیچھا کرنے کی وجہ سے غصے میں آ گیا ہوا تھا۔ اس نے اپنی طرف سے مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش کی تھی کہ اگر انہوں نے قریش کے قافلوں کا پیچھا کرنا جاری رکھا تو قریش بھی جوابی کارروائی کا حق رکھتے ہیں، لیکن یہ قرز بن جابر فہری کا غصے میں انڈیویجول ایکشن تھا، یہ اہل مکہ کی لیڈرشپ کی طرف سے باقاعدہ کوئی ایکسپیڈیشن نہیں تھی۔ پھر 8واں حملہ سریہ عبداللہ بن جہش ہے۔ غزوہ صفوان سے واپسی پر ماہ رجب 2 ہجری میں حضرت محمد نے عبداللہ بن جہش کو 11 چھاپہ مار یعنی گوریلا اٹیکرز کے ساتھ نخلا کی طرف بھیجا جہاں سے قریش کا ایک تجارتی قافلہ گزرنے والا تھا۔ رجب کا مہینہ ان مہینوں میں سے تھا جن میں لڑائی کرنا منع تھا۔ جب قریش کا تجارتی قافلہ نخلا سے گزر رہا تھا تو حرمت کا مہینہ ہونے کے باوجود واقد بن عبداللہ تمیمی نے قافلے کے سردار عمرو بن الحضرمی کو ایک تیر مار دیا جس سے وہ مر گیا۔ اس کے مرتے ہی قافلے والے پریشان ہو کے بھاگ گئے
مسلمانوں نے قافلے کا سارا مال لوٹ لیا اور 2 لوگوں کو قیدی بنا لیا۔ ابن ہشام کے الفاظ ہیں کہ یہ پہلا مال غنیمت تھا جو مسلمانوں کے ہاتھ آیا، اور عمرو بن حضرمی پہلا شخص تھا جو مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوا، اور عثمان بن عبداللہ اور حکم بن کیسان پہلے قیدی تھے جو مسلمانوں نے گرفتار کیے۔ ابن ہشام کے الفاظ پہ غور کریں اور پھر فیصلہ کریں کہ اگریشن کس نے شروع کیا۔ ان تمام ڈیٹیلز کو جاننے کے بعد مسلمان کس طرح یہ کلیم کر سکتے ہیں اہل مکہ نے مسلمانوں کا جینا حرام کر رکھا تھا اور مسلمانوں کی تمام تر وار ایکسپیڈیشنز دراصل ڈیفینسو تھی؟ ان تمام ان پرووکڈ اٹیکس کی طرح غزوہ بدر کا آغاز بھی مسلمانوں کی طرف سے کیا گیا تھا۔ آئیں اس واقعے کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں۔ سیرت ابن ہشام کے مطابق ابن اسحاق اس واقعے کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ خبر حضرت محمد تک پہنچی تھی کہ ابو سفیان شام سے قریش کا بہت بڑا قافلہ لے کے آ رہا ہے جس میں بہت سارا مال اور صرف 30-40 قریش کے آدمی ہیں۔ جب رسول اللہ نے یہ خبر سنی تو مسلمانوں سے کہا کہ تم ان سے جنگ کے واسطے چلو کہ خدا ان کا مال تمہیں دلوا دے گا۔ ابو سفیان جب مدینے کے قریب پہنچا تو ہر ایک آنے جانے والے شخص سے مسلمانوں کے بارے میں پوچھتا رہتا تھا، کیونکہ اس کو پہلے ہی قافلے پر حملے کا شدید خطرہ تھا۔ اس لیے اس کو خبر پہنچ گئی کہ مسلمان اٹیک کا پلان بنا چکے ہیں۔ چنانچہ اس وقت اس نے زمزم بن عمرو غفاری کو مکہ بھیج دیا تاکہ وہ قریش کو اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے بلا سکے۔ زمزم بن عمرو بہت تیزی سے مکہ پہنچا اور مکہ پہنچتے ہی شور مچا دیا، اے گروہ قریش، تمہارے مال ابو سفیان کے ساتھ ہیں اور محمد نے ان کے لوٹنے کا ارادہ کیا، تم جلدی ابو سفیان کی مدد کو پہنچو۔ ابن اسحاق کے اس بیان سے بہت ساری باتیں کلیئر ہو جاتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ غزوہ بدر کی اصل ریزن قریش مکہ کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف اگریشن نہیں تھا، بلکہ مسلمانوں کی طرف سے قریش کے تجارتی قافلے کو لوٹنے کی کوشش تھی۔ دوسری یہ کہ مسلمان بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ 313 نے 1000 کو شکست دے دی۔ اس کی ڈیٹیل میں آگے چل کے بتاؤں گا، لیکن اہم بات یہ ہے کہ 313 اصل میں 40 نہتے افراد پر مشتمل ایک ٹریڈ کاروان کو لوٹنے کے لیے نکلے تھے۔ تیسرا یہ کہ حضرت محمد کا یہ کہنا کہ تم ان سے جنگ کے واسطے چلو، خدا ان کا مال تم کو دلوا دے گا، غزوہ بدر کا بیسک موٹیو بہت کلیئر کر دیتا ہے۔ اور چوتھا یہ کہ قریش مکہ اپنا قافلہ بچانے کے لیے مکہ سے نکلے تھے، نہ کہ مدینہ پہ حملہ کرنے کے لیے یا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ اس کے بعد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب ابو سفیان اپنے قافلے کو لے کر نکل گیا اور اس کو یقین ہو گیا کہ اب قافلہ لوٹنے سے بچ گیا، تو اس نے قریش کو پیغام بھیجا کہ اب تم بھی واپس مکے چلے جاؤ۔ لیکن ابو جہل یعنی عمرو بن ہشام نے کہا کہ ہم ابھی مکہ نہیں جائیں گے، ہم بدر میں چل کر اونٹ ذبح کریں گے اور 3 روز وہاں رہ کے خوب کھانے کھائیں گے اور شرابیں اڑائیں گے اور ناچ گانا دیکھیں گے تاکہ ہمارے گرینڈیئر کو دیکھ کے تمام عرب ہم سے امپریس ہو جائیں۔ ابو جہل نے ایسا اس لیے کہا کیونکہ ان دنوں میں بدر کے میدان میں ایک بازار لگتا تھا اور عرب کے ہر ایک شہر کے لوگ یہاں آ کے جمع ہوا کرتے تھے اور خرید و فروخت کرتے تھے۔ لیکن بنو زہرہ اور بنو عدی، بنی کعب نے ابو جہل کی بات نہیں مانی اور ان کے تمام لوگ مکہ واپس چلے گئے۔ اسی طرح طالب بن ابی طالب بھی چند لوگوں کے ساتھ مکہ واپس چلے گئے۔ اب آپ خود ہی ڈیسائیڈ کر لیں کہ مسلمانوں کی طرف سے ہر جگہ یہ بتایا جاتا ہے کہ قریش مکہ کے 1000 یا کچھ جگہ پہ 900 بھی لکھے ہیں کہ مقابلے میں مسلمان محض 313 تھے، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ جنگ سے پہلے ہی قریش سے بنو زہرہ، بنو عدی، بنی کعب کے تمام لوگ اور طالب بن ابی طالب اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس چلے گئے تھے۔ اگر ایمانداری سے دیکھا جائے تو زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قریش مکہ کی تعداد مسلمانوں کے برابر یا 1.5 گنا سے زیادہ ہوگی۔ ویسے بھی مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق تو غزوہ بدر کو 313 کے مقابلے میں 1000 نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ غزوہ میں 5000 فرشتے بھی مسلمانوں کی طرف سے کافروں کو قتل کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ مسلمان بدر کے مقام پہ پہلے ہی پہنچ گئے تھے، اس لیے انہیں بہت ٹیکٹیکل ایڈوانٹیجز حاصل ہو گئے تھے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے پانی پہ قبضہ کر لیا تھا۔ قریش کے لوگ مکہ سے بہت جلدی میں نکلے تھے اور مارچ کے گرم مہینے میں 350 کلومیٹر کا تھکا دینے والا سفر کر کے پہنچے تھے۔ پینے کا پانی نہ ملنے کی وجہ سے انہیں شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسرا، مسلمانوں کے لشکر نے اونچی جگہ پہ قبضہ کر لیا تھا
جبکہ قریش لو لینڈ ایریا میں تھے۔ اس کا ایڈوانٹیج کا ذکر سورہ توبہ کی آیت نمبر 42 میں بھی ہے۔ جنگ سے پہلے اس علاقے میں بارش بھی ہو گئی تھی، جس کا ذکر سورہ انفال کی آیت نمبر 11 میں ہے۔ بارش کی وجہ سے قریش کے لشکر کی جگہ کیچڑ ہو گیا تھا، جس سے انہیں بہت مشکلات پیش آئی تھی۔ عرب کے ٹریڈیشن کے مطابق لڑائی 1 on 1 کمبیٹ سے شروع ہوئی۔ قریش کی طرف سے عتبہ بن ربیعہ اپنے بھائی شیبہ اور اپنے بیٹے ولید کے ساتھ آگے آئے، اور مسلمانوں کی طرف سے امیر حمزہ، علی ابن طالب اور عبیدہ نکلے۔ کچھ دیر لڑائی کے بعد امیر حمزہ نے عتبہ بن ربیعہ کو اور علی نے ولید بن عتبہ کو قتل کر دیا، جبکہ عبیدہ شیبہ کے ہاتھوں زخمی ہو گئے، لیکن علی نے شیبہ بن ربیعہ پر بھی اپنی تلوار سے وار کر کے اسے مار ڈالا۔ اس کے بعد پھر عام لڑائی شروع ہو گئی، جس میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی طرف سے 14 اور قریش کی طرف سے 70 لوگ مارے گئے، جن میں ابو جہل بھی شامل تھا، جو کہ شدید زخمی ہوا، اور پھر عبداللہ بن مسعود نے اس کو قتل کر دیا۔ تقریباً 70 لوگ اس جنگ میں قیدی بنائے گئے تھے، جن میں سے چند ایک کو مدینہ واپس جاتے ہوئے راستے میں ہی قتل کر دیا گیا تھا۔ مگر یہ یاد رکھیں کہ غزوہ بدر کی جو ہسٹری ہمارے سامنے ہے وہ مسلمانوں کی لکھی ہوئی ہے، اور ہسٹری کا اصول یہ ہے کہ ہسٹری از ریٹن بائی دا وکٹرز، اس لیے ہمیں نہیں پتا کہ اصل میں کیا ہوا۔ جو کچھ بھی ہوا وہ ہمیں ان سے ملتا ہے، اور اگر مسلمانوں کی اپنی کتابوں میں اتنی ڈیٹیلز ہیں جو کہ مسلمانوں کے اس حملے کو اتنی بری لائٹ میں دکھاتی ہیں، تو اگر جن کے ساتھ یہ کام ہوا تھا ان کی زبان سے ہمیں سننے کو ملتا تو اس میں اور کیا کیا نکلتا، یہ اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ خود انالائز کر سکتے ہیں کہ غزوہ بدر کی اصل ریزنز کیا تھی اور زیادتی کس پارٹی کی طرف سے شروع ہوئی تھی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ آپ پیٹریون پر بھی اس چینل کو سپورٹ کر سکتے ہیں، پیٹریون کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو یہ ویڈیو نہ پسند آئی ہو، یہ بات آپ مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتا سکتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو کیوں پسند نہیں۔ اسما بنت مروان کے قتل پہ ویڈیو دیکھنے کے لیے یہاں کلک، حضرت ابوبکر کیسے خلیفہ بنے یہ دیکھنے کے لیے یہاں کلک کریں۔ میری بہت سی ویڈیوز پاکستان گورنمنٹ کے کہنے پہ بلاک کر دی گئی ہیں، ان ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے یہاں کلک کریں۔ پیٹریون پر سپورٹ کرنے کے لیے یہاں کلک کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، میں آپ سے ملوں گا اگلی ویڈیو میں۔